بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام ڈاکٹر انیس احمد کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان زارا خورشید۔ آپ ہمارا یہ پروگرام رفا ریڈیو FM 102.2 سے سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ پروگرام azmpakistan.tv اور edu.tv.hc.gov.pk پر بھی سن سکتے ہیں۔ سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام میں علم اور تاریخ سے متعلق مختلف موضوعات پہ ہم بات کرتے ہیں، اور اس پر ہماری رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر انیس احمد صاحب۔ السلام علیکم سر، خوش آمدید۔ شکریہ۔ پاکستان میں میڈیا کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے حوالے سے سوچنے کی ضرورت یہ ہے کہ پاکستان میں جو لوگ بستے ہیں، اس کے شہری ہیں، ان کے مسائل، ان کو کیا چیلنجز درپیش ہیں، ان سے کس طرح سے وہ نبر آزما ہوں، کیسے مقابلہ کریں۔ جب تک سوشل میڈیا اور میڈیا ایز سچ ان چیزوں کو ایڈریس نہیں کرے گا، وہ ایک غیر ضروری چیز سمجھا جائے گا۔ میڈیا کی اہمیت اس لحاظ سے بڑی بڑھ گئی ہے کہ میڈیا نے جو سیاسی کردار ادا کیا ہمارے ملک کے اندر گزشتہ کچھ عرصے میں، وہ غیر معمولی اہم رہا ہے۔ میڈیا نے الیکشنز جتوائے ہیں اور ہروائے ہیں، گویا کہ وہ ایک سیاسی حربہ بن گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی کوشش کی کہ وہ نہ صرف سیاسی بلکہ وہ معاشرتی معاملات میں کچھ تصورات کو جان بوجھ کے پروجیکٹ کرے، جن میں سے ایک چیز ہے سیکولیرٹی، یعنی دین اور دنیا کا الگ الگ تصور قائم کرنا، تفریق کرنا، دو خانوں میں بانٹنا۔ اور اس حوالے سے کوشش کی گئی کہ ایک سیکولر تصور حیات کو پیش کیا جائے۔ وہ کیسے ہوگا؟ وہ ایسے ہوگا کہ خبروں کے اندر، ڈرامے کے اندر، اشتہارات کے اندر، اور جو انویسٹیگیٹو رپورٹنگ ہوتی ہے، تحقیقی رپورٹ، اس کے اندر وہ چیزیں لائی جائیں جو یہ ظاہر کریں کہ یہ ایک بالکل سیکولر معاشرہ ہے اور سیکولر ہونا چاہیے اس کو۔ یہ وہ منشور ہے جس کے اوپر عالمی حیثیت سے عمل ہو رہا ہے۔ دنیا جسے ہم کہتے ہیں گلوبلائزڈ ہے، وہ گلوبلائزڈ نہیں ہے بلکہ وہ کولونائزڈ ہے۔ اس گلوبلی ان چیزوں کو رائج کیا گیا ہے اور کیا جا رہا ہے جو مغرب کی سیکولر یا لادینی فکر کو آگے بڑھانے مددگار ہوں۔ خاندان کا ٹوٹنا، انفرادیت پرستی، ہر چیز کا مرکز میں ہونا، میں طے کروں ہر چیز کو، جو میں چاہوں وہ کروں، کوئی اخلاقی اقدار نہ ہو، کوئی پیمانے نہ ہو، کوئی تہذیب نہ ہو، کوئی معاشی رواج نہ ہو۔ یعنی ان سب چیزوں کو نشانہ بناتے ہوئے جو کوشش کی جا رہی ہے پاکستان کے ابلاغ عامہ کی، عموماً وہ پرنٹ میڈیا ہو، وہ ہماری برقی میڈیا ہو، ان دونوں کے اندر میں یہ دیکھتا ہوں کہ بڑی تیزی کے ساتھ قرآنیت کا، فحاشی کا، خواتین کو ایک کمیونٹی، ایک قابل فروخت شے، ان جو چیز بھی آپ کو فروخت کرنی ہو، وہ اسٹیل کے راڈ ہوں، بسکٹ ہوں یا کوئی کریم ہو، ہر ایک کے جب تک خاتون نظر نہ آئے اشتہار نامکمل ہوتا ہے۔ یہ جو ایک کمرشلائزیشن ہے خواتین کا، جو مجھے حیرت ہے کہ جن لوگوں کو بڑی فکر ہے خواتین کے حقوق کی، وہ اس پہ ایک لفظ نہیں کہتے۔ جس طرح سے کہ خاتون کو مشرق اور مغرب ہر جگہ ایک ذریعہ بنا لیا گیا ہے چیزوں کے فروخت کرنے کا، یہ اس کے لیے ایک سخت قابل حتک چیز ہے، اس کے مقام گرانے والی چیز ہے۔ اس کا تو مقام بہت بلند ہے دین کے اندر، لیکن اس کو اس مقام پہ لے آیا گیا ہے ابلاغ عامہ کے ذریعے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے یہاں رائج ہیں، اور یہ پاکستان کے تصور کے منافی ہیں۔ پاکستان کا تصور یہ تھا کہ یہاں پر وہ معاشرہ ہو جہاں پہ رفاہی ماحول ہو، اصلاحی ماحول ہو، اسلامی ماحول ہو۔ جو بات بانی پاکستان نے بار بار کہی، وہ ایک اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ جس کے اندر کہ اسلام بنیاد ہو، اس رفاہ کا، بھلائی کا، جو انسانوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو یہ چیز ہمارا جو ابلاغ عامہ ہے گزشتہ 15-20 سال سے مسلسل اس کے خلاف کام کر رہا ہے،
اور اس بات کی ضرورت ہے کہ اس کا جائزہ لیا جائے بہت آبجیکٹولی، معروضی طور پر، اور کھلے ذہن کے ساتھ یہ دیکھا جائے کیا واقعی یہی وہ چیز ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں رائج ہو؟ کیا آپ یہی چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کے اندر تشدد کا استعمال ہو، وائلنس کا استعمال ہو، یا آپ چاہتے ہیں گھر میں امن و سکون ہو؟ ڈاکٹر صاحب، جیسے آپ تو ہمارے میڈیا میں تو ہمیں تحقیق کم اور تنقید زیادہ نظر آتی ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تنقید نہیں، تنقیص، وہ جس کے اندر کے نقص نکالا جائے، اور نقص اتنا نکالا جائے کہ آدمی قائل ہو جائے کہ یہ ملک، یہ معاشرہ رہنے کے قابل نہیں ہے، اور یہاں سے کہیں اور بھاگ جائے آدمی. یعنی یہ جو ہمارا ایک منفی رویہ ہے ابلاغ عامہ کا، وہ رویہ ہے جو نا امیدی، بے چارگی، فرسٹریشن پیدا کرتا ہے. جتنی بریکنگ نیوز ہوتی ہیں سب وہی ہوتی ہیں جو خراب سے خراب صورتحال دکھائیں، اور لوگ سمجھتے ہیں اس میں سبقت ہونی چاہیے. یعنی مسابقت فی الخیرات کی بجائے مسابقت ہوتی ہے کہ کون زیادہ سنسنی خیز خبر پہنچا سکتا ہے، کون فحش اور غیر اخلاقی چیزوں کے بارے میں تفصیلات پیش کر سکتا ہے. اور یہ وہ دوڑ ہے جس نے ہمارے ابلاغ عامہ کی سنجیدگی کو، اس کی اثر انگیزی کو، اس کے معاشرتی کردار کو بہت متاثر کیا. ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ اگر میڈیا ایک منفی کردار ادا کر رہا ہے تو کے کردار پر اثر انداز ہو رہے ہیں؟ دیکھیے، میڈیا کا منفی کردار تو ہمارے ہاں ظاہر ہو رہا ہے. اس کے اثرات اس طرح ظاہر ہو رہے ہیں کہ نوجوانوں کے اندر جو چیزیں رواج پا رہی ہیں اس کی بنا پر، وہ یہ کہ جب فرسٹریٹ ہوتے ہیں پھر وہ منشا کی طرف راغب ہوتے ہیں. فرسٹریٹ ہوتے ہیں، وائلنس ہوتی ہے. فرسٹریٹ ہوتے ہیں تو ان کی اپنی زندگی میں اس کے اثرات ہوتے ہیں، ان میں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، مختلف نفسیاتی بھی اور روحانی بھی، جسمانی بھی. یہ چیزیں معاشرے میں آہستہ آہستہ پھیل رہی ہیں، اور ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کس طرح ہم نوجوانوں کو خاص طور پر ایک صحت مند معاشرے کی طرف لے کے جا سکیں. مجھے یہ بتائیے کہ کتنی جامعات ہیں جہاں پر کہ طلبہ کے لیے کوئی مخصوص اوقات ہوں جن کے اندر وہ اسپورٹس میں فزیکلی حصہ لیں. یہ کہا جاتا ہے کہ اسکولوں میں ہوتا ہے، یہ تو ہم تو بالغ اور سمجھدار ہو گئے، ہمیں ضرورت نہیں. گویا کہ صرف اسکول کی حد تک یہ تھا کہ آپ کو فزیکلی آپ کی ایکٹیویٹی ہو، آپ کے جسم میں کچھ قوت آئے، حرکت پیدا ہو، خون میں گردش ہو، اور پھر یہ کہ اس کے ذریعے آپ کی پوری جو لائف اسٹائل ہے اس میں تبدیلی پیدا ہو. لیکن جب آپ آگے کالج میں، یونیورسٹی میں، اب کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ ایک ٹویٹ کریں، بیٹھ کر کے اگر کرکٹ بھی کھیلنی ہے موبائل پہ کھیل لے، فٹ بال کھیلنی ہے موبائل پہ کھیل لے، اسی ورزش بھی کر لے موبائل کے اوپر. یعنی اگر یہ زندگی کا نظام بن جائے تو پھر زندگی کا حشر کیا ہوگا؟ میں دیکھتا ہوں کہ منفی اثرات جو ہیں ان کو ہمیں دور کرنے کی ضرورت ہے. اس بات کی ضرورت ہے کہ صحت مند غذا، صحت مند فضا، صحت مند لباس، صحت مند نظر، ان چیزوں کے اوپر ابلاغ عامہ لوگوں کو متوجہ کرے. جی احسان، آپ سوال کیجیے. مجھے ہاں کوئی جی، آواز نہیں میں آ نے رہی. یہ سر سے پوچھنا تھا، پاکستان کا جو میڈیا ہے اس کے اندر تنقید زیادہ ہوتی ہے جی، اور اس میں جو ہے تاکید کم ہوتی ہے. پاکستان کے میڈیا کا کیا کردار ہونا چاہیے اس میں؟ دیکھیے، میں نے ابھی گزارش کی کہ تنقید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک افسانہ سنا، ایک غزل سنی، تحقیقی مضمون آپ نے پڑھا، ایک خبر آپ کے سامنے آئی، اس پر جب آپ تنقید کرتے ہیں، تنقید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو کمی ہے اس کی نشاندہی اور اس کو دور کرنے کا طریقہ. تنقید کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اگر فرض کیجئے کہ ملک میں مہنگائی بڑھ رہی ہے تو اب آپ اس کے پیچھے لگ گئے کہ مہنگائی کا مطلب ہے حکومت کی ناکامی، افراد کی نااہلی وغیرہ وغیرہ. ہونا یہ چاہیے کہ آپ لازماً یہ ہمیں بتائیں کہ مہنگائی بڑھی ہے، لیکن اس کے بعد یہ تحقیق کریں بجائے محض تنقید کرنے کے کہ اس کے اسباب کیا ہیں. کیا اس کا سبب وہ نظام
جاگیرداری ہے جس کے اندر ہزاروں ایکڑ زمین پہ ایک شخص قابض ہے اور وہ طے کرتا ہے کہ وہ کس قیمت پہ را مٹیریل دے گا، یا وہ مڈل مین ہے، یا وہ جو مارکیٹ میں فرد ہے وہ ہے، یا چور بازاری کی جو عادت ہے وہ ہے. یعنی جب تک ان چیزوں کو تحقیق کر کے معلوم نہ کر لیا جائے پھر یہ بتایا جائے کہ اس کا حل کیا ہو سکتا ہے. یہ وہ کردار ہے جو ابلاغ عامہ کو ادا کرنا چاہیے. بات کی خواتین کے کردار کے اوپر کہ کیا کردار وہ آج کل میڈیا میں ادا کر رہی ہیں اور کس طرح سے پیس کی طرح یوز بھی کیا جا رہا ہے، تو اگر ہم صحافت کے معاملے میں دیکھیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مظاہرہ کر رہی ہیں؟ دیکھیے، خواتین بے شمار عملی میدانوں میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں بغیر ایک نمایاں شکل نمایاں شکل بننے سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کا نام ہمارے ہاں گلیمر کہا جاتا ہے، دکھاوا، سیلف پروجیکشن، اس کو اسلام منع کرتا ہے دونوں جنسوں کے لیے. اور ہمارے ہاں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر ایک مرد بھی ہے اور وہ ٹی وی پہ آنا چاہتا ہے تو جو اس کا نام نہاد کاسٹیوم کہلاتا ہے، جو اس کا لباس ہوتا ہے، جو اس کی شخصیت کو، اس کے مزاج کو ظاہر کرتا ہے، وہ اس طرح کا بنایا جاتا ہے جس سے کہ وہ توجہ کا مرکز بن جائے. بناؤ سنگھار، غازہ، طرح طرح کے کاسمیٹکس، مختلف طریقے جس سے کہ آپ کے چہرے کے کون سے ابھار ظاہر ہوں، کون سے غائب ہوں، ان سب کے نتیجے میں جو تصویر سامنے آتی ہے وہ ہوتی ہے جو متاثر کن ہو. سارا زور لگ جاتا ہے کہ اس کا کیا ہے پریزنٹیشن کی شکل. لیکن جو چیز دین چاہتا ہے وہ یہ کہ خواتین لازمی طور پہ اپنا کردار ادا کریں، لیکن اس کے اندر وہ دکھاوا نہ ہو، وہ پروجیکشن نہ ہو، اپنے بارے میں یہ اظہار نہ ہو کہ ان کی آواز سب سے زیادہ سریلی آواز ہے، خد و خال سب سے زیادہ جاذب خد و خال ہیں. یعنی یہ اس کی جگہ جو ان کا میسج ہے، جو کنٹینٹ ہے، وہ ایسا ہو جس سے کہ لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ واقعتاً یہ خاتون تحقیق کرنے کے بعد بے لاگ طور پر، معروضی طور پر ایک چیز کو پیش کر رہی ہے. یہ وہ فکر ہے، یہ وہ مقصد ہے جو ہونا چاہیے. لیکن ہمارے ہاں چونکہ مرکز سے ہل گئے ہیں، ہم سینٹر سے ہلے ہوئے ہیں، اس لیے ہمارے یہاں توجہ ہوتی ہے کس طرح کے بال پف کیے ہوئے ہوں، کس طرح کا غازہ ہو، کس طرح کا لباس ہو، اس میں کتنی چمک دمک ہو، چاہے بات میں کوئی اثر نہ ہو. ابلاغ عامہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی بات کا پہنچانا جو انتہائی مختصر ہے، مؤثر ہے، دل نشین ہے، جو کسی کو تکلیف نہیں پہنچا رہی. یہ کام ہم کرنے سے بہت ہی کفایت برتتے ہیں. تو آپ کے خیال میں ڈاکٹر صاحب میڈیا میں اس وقت پاکستانی میڈیا کے کون زیادہ موزوں کردار ادا کر رہے ہیں، مرد یا خواتین؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ دونوں ادا نہیں کر رہے، دونوں ایک بیماری کا شکار ہیں. وہ بیماری ہے کہ اپنا پروجیکشن اور اپنے لیے لوگوں کی رینکنگ کے اندر نمبر حاصل کرنا کہ میں نے کیا بات بڑی زوردار کہہ دی، کتنا میں چیخ پکار کر سکا، کتنا میں دھوم دھڑکے سے بات کی اور نڈر ہو کر کے بات کی، اور کتنا میں غالب آ گیا یا غالب آ گئی. یعنی یہ جو ایک دوڑ ہے، اس دوڑ نے اس سنجیدگی کو، اس تعلیمی پہلو کو، تربیتی پہلو کو ختم کر دیا ہے جو ابلاغ عامہ میں ہونا چاہیے. ابلاغ عامہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک شخص کسی بنا پر جذبات میں آ بھی جاتا ہے، اس کی آواز تیز بھی ہو جاتی ہے، تو آپ کا جواب کون سا ہو؟ اس سے دگنی آواز کا، اس کے دسیوں بخی ادھیڑ دینے کا، یا افہام و تفہیم کے ساتھ اپنی بات کو دلیل سے پیش کرنے کا؟ دین یہ مطالبہ کرتا ہے ہمارا کہ ہماری بات کو دلیل سے، سلیقے سے، نرم گفتاری کے ساتھ پیش کریں. قرآن پاک بار بار یہ کہتا ہے کہ انسانوں کے ساتھ اچھے بول، اچھے الفاظ سے بات کرو. قول اللہ سے حسنہ، انسانوں کے ساتھ حسن
گفتگو کے ساتھ بات کی جائے، اس میں گفتگو حسین ہو، دل نشین ہو، نرم ہو اور وہ دلوں پہ اثر کرنے والی. ڈاکٹر صاحب خواتین کے بارے میں کہ بہت سچ سنور کے جب وہ بیٹھتی ہیں، لیکن اگر کوئی خاتون برقعے میں جا کے تو اسے اس کی بھی اجازت نہیں ملتی، جس کی گواہ میں خود ہوں. میں خود 2-3 چینلز پر گئی مگر مجھے اجازت نہیں ملی اس وجہ سے. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ یہ ہمارا سخت احساس کمتری اور غلامی کے جذبے کا اظہار ہے کہ جو ہماری اپنی روایات ہو، جو ہمارا دین ہم سے مطالبہ کرتا ہو، اور جس پر آج مسلمان نہیں غیر مسلم ممالک، وہ امریکہ ہو، فرانس ہو، جنہوں نے اپنے ہاں اسکارف پر پابندی لگائی تھی، وہ آج یہ خود کہہ رہے ہیں کہ خواتین کے لیے کوئی بری بات نہیں ہے کہ وہ ماسک پہن کر کے، اسکارف پہن کر کے بازار میں آئیں. یعنی وہ تو جو شیطان اور کفر اور طاغوت یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کرنا کوئی بری بات نہیں ہے. اگر فی الواقع ہمارے میڈیا کے افراد اتنے ہی غلام ہیں تو کم از کم اس کی پیروی کر لیں جو نئی غلامی ہے جو اس وقت پھیلائی جا رہی ہے وہاں پر، کہ یہ ان کے لیے مباح ہو گیا ہے، جائز ہو گیا ہے، کم از کم اس کی پیروی کر لیں. لیکن جو کہ غلامی اتنی گہری ہو چکی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ایک نیوز کاسٹر CNN ABC فاکس کی طرح کا کپڑا نہ پہنے، وہ بھی بعض اوقات یہاں سے بہتر کپڑے پہنتی ہیں، لیکن جب تک ان کی نقل نہ کر لے پوری کہ وہ جیکٹ ہو، وہ اس کا وضاقطہ، اس کے بال، اس کی شکل، حتیٰ کہ چہرے کا کٹ اس کا ایسا ہونا چاہیے کہ یورپی ہو یا امریکی ہو یا فرانسیسی ہو. یہ ساری چیزیں کس بات کی علامات ہیں؟ ذہنی غلامی، مکمل طور پہ غلامی، نقالی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ابلاغ عامہ کا اصل کام جو ہے وہ نقالی نہیں ہے بلکہ کریٹیوٹی ہے، تعمیر ہے. جب آپ تعمیری فکر دیں گے، آپ کی بات میں وزن ہوگا، کنٹینٹ میں کوئی وزن ہوگا، لوگ آپ کی بات مانیں گے. اس سے قطع نظر کیوں کہنے والا کس شکل میں آپ کے سامنے آ رہا ہے. دین بلا شبہ یہ چاہتا ہے کہ آپ مہذب انداز میں آئیں، لیکن مہذب مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی نمائش کریں اور نمائش کی بنیاد پہ آپ سمجھیں کہ آپ کی گفتگو کامیاب ہو جائے گی. یہ میرے خیال میں ایک سخت صنفی ایکسپلائٹیشن ہے جو کیا جا رہا ہے کہ وہ خواتین جو اپنی آزادی کا استعمال کرتے ہوئے حجاب کا استعمال کر رہی ہیں، ان کو نہ آنے دینا وہ جنسی ڈسکریمنیشن ہے جس کے وہ لوگ خود بڑے دائی بنتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ اس کے علمبردار ہیں. یہ اس کی کھلی خلاف ورزی. اچھا سر، یہ ہمارے میڈیا میں تحقیق کی بجائے تنقید پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے، اور تنقید بھی کوئی کنسٹرکٹیو نہیں ہوتی، منفی. لیکن اگر ہم منفی ہوتی ہے، اگر کوئی میڈیا میں، میرا خیال ہے کہ تحقیقی کام اگر کرنا شروع کرے تو شاید اس کی ویورشپ نہیں ہوگی. تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں تو پروگراموں کے بارے میں معلومات تو پوری رکھتا ہوں، لیکن دیکھنے سے اپنے آپ کو بچاتا ہوں کہ وقت ضائع نہ ہو. بعض اینکر آپ کے ایسے ہیں جو پروگرام پیش کرتے ہیں، عدد شمار دیتے ہیں. اگر بات ہو کرونا وائرس کی تو وہ جب سے وائرس شروع ہوا ہے تحقیق پوری سامنے رکھ دیتے ہیں. اگر بات ہو کسی جہاز کی کریش کی تو اس پورے تاریخ کو سامنے رکھ کر کے بات کرتے ہیں. یعنی تحقیق تو بنیاد ہے، اور اسی بنا پر جو بھی ابلاغ عامہ ذمہ دار سمجھا جاتا ہے وہ محض ایک فرد کے گرد نہیں گھومتا، بلکہ پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، ہر پہلو کا جائزہ لیتے ہیں. اس کا کون سا پہلو معاشی ہے، کون سا معاشرتی ہے، کون سا سیاسی ہے، کون سا اخلاقی ہے، ان سب پہلوؤں کو یکجا کر کے ان پر معلومات لا کر کے جب دی جاتی ہیں ایک اینکر پرسن کو یا ایک ریسورس پرسن کو کہ آپ اس موضوع کے بارے میں بتائیے. اور جو لوگ آتے ہیں ان کا بھی فرضیہ بنتا ہے کہ جب وہ تشریف لائیں تو کچھ پڑھ لکھ کر کے آئیں. تو یہ تو ایک بنیادی اخلاق ہے، ایتھکس ہے ابلاغ عامہ کی، جو میں سمجھتا ہوں کوئی شخص بھی جو آنا قبول کرتا ہے یہ اس کا فرض ہے کہ وہ اس موضوع کے حوالے سے کچھ معلومات جمع کر کے مطالعہ کرنے کے بعد زیادہ خیال کرے. یہ فری فار آل ایکسرسائز نہیں ہے کہ ہر شخص جو دل میں آئے وہ آ کر کے بیان فرما دے اور لوگ سمجھیں کہ بڑا کارنامہ کیا جا رہا ہے.
بالکل ڈاکٹر صاحب، ایسا ہی ہے کہ ہمیں تحقیق تو ہر شو کنکلوڈ کروں گی، آخری سوال کرتی ہوں کہ آپ رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز کے اسٹوڈنٹس کو کیا ایک میڈیا پرسنز بنیں گے اور آگے پیغامات پھیلائیں گے، تو آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیے 3 چیزیں ایسی ہیں جو میں سمجھتا ہوں ان کے لیے بہت ضروری ہیں۔ پہلی چیز ان کی اپنے اللہ سے وفاداری، جس سے بڑھ کر کے کوئی سہارا نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ اپنے اللہ سے وفادار ہیں اور ان کو موقع نہیں ملا کسی پروگرام میں بات کرنے کا یا اسکرین پہ آنے کا، تو وہ کامیاب ہیں، ناکام نہیں۔ جب تک وہ اللہ کے وفادار رہیں گے انہیں وہ کامیابی مل کر رہے گی جو وہ چاہتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ جب تک وہ صبر اور استقامت کو اختیار نہیں کریں گے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ نے ٹرائی کیے 5 چینل جہاں پہ ایک جگہ موجود بھی ہے اور آپ اس کے لیے کوالیفائی بھی کریں، لیکن چونکہ آپ کی وضع خطا اسلامی ہے، ان کا بھئی ہمیں کہاں سے ایک مصیبت مول لے لے، ایک مولوی کو بٹھا لے اپنے یہاں، مولوی بدنی کیا کرے گا، یعنی یہ جو ایک غلامانہ ذہن ہے، جو ایک انتہائی تفریقی ذہن ہے، ڈسکریمنیٹری اپروچ ہے، اس کے ہوتے ہوئے اس بات کی کوشش کرتے رہنا کہ جہاں کہیں بھی کوئی گنجائش نکل سکتی ہو وہاں اپنے اصول پہ کمپرومائز کیے بغیر، اپنے رب کو ناراض کیے بغیر کام کرنا، اس کا نام ہے صبر و استقامت۔ اور تیسری بات یہ کہ آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو کہ آپ کا کام محض کوئی مالی فائدہ نہیں ہے بلکہ ابلاغ ہے۔ ابلاغ کا مطلب ہوتا ہے اپنی بات کا پہنچانا، اور وہ پہنچائی جاتی ہے اس وقت جب اس کے اندر تحقیق ہو، اس کے اندر خلوص ہو، اس کے اندر بھلائی ہو۔ جو چیزیں بھی آپ یہ سوچنے کے بعد تیار کریں، کوئی آپ کا اسکرپٹ ہو، کوئی آپ کا ڈرامہ ہو، کوئی آپ کا نغموں کا پروگرام ہو، جو بھی چیز ہو جس کے اندر آپ وہ چیزیں لانا چاہتے ہیں، تو آپ کو انشاءاللہ اس کا پورا اجر ملے گا، اور وہ یہاں پر بھی ملے گا۔ یہ سمجھنا بے بنیاد ہے کہ جو نیکی کا کام کیا جائے گا وہ صرف آخرت میں کام آئے گا، نہیں۔ رب کریم نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ جو کام ہم لوگ کریں گے اس کی خوشی کے لیے، اس کی بندگی کے لیے، اس کے بندوں کے فائدے کے لیے، وہ اجر یہاں بھی دے گا وہاں بھی دے گا، اس کے پاس اجر کی کمی نہیں ہے۔ لیکن ہم چونکہ ایک بڑی محدود نظر رکھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ جو شخص بھی یہ کام کرے گا اس کو دینی تعلق ہونے کی بنا پہ لوگ اہمیت نہیں دیں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ اس جو ہمارے حالیہ ایک امتحانی دور ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، اس میں آپ دیکھیے کہ بے شمار وہ افراد جنہیں لوگ سمجھتے تھے کہ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ سب کے سب انتہائی اہم نظر آ رہے ہیں۔ ایک عام شہری جو ایک ماسک پہن کر کے جا کے مسجد میں اسپرے کر رہا ہے، لوگ خدمت کر رہا ہے، کل تک ان کا خیال تھا کہ یہ کوئی مولوی صاحب ہیں، انہیں کچھ نہیں پتا کیا ہوتا ہے، آج وہ جب دیکھ رہے ہیں ان کا تاثر تبدیل ہو رہا ہے۔ تو جو بھی ہمارے میڈیا کے گریجویٹس ہیں، اگر وہ اپنے اللہ کی بندگی کے ساتھ، اس کے عہد کو پورا کرتے ہوئے، صبر و استقامت کے ساتھ، کریٹیویٹی، اپنی صلاحیت کو بڑھانے کے ساتھ پروڈیوس کرتے رہیں گے، تو انشاءاللہ ان کے لیے کامیابی آگے بڑھ کے ان کو استقبال کرے گی۔ یہ ناممکن ہے کہ وہ اللہ کے لیے کام کریں اور وہ ان کی امداد نہ کریں، وہ استعانت کرتا ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ سامعین، جیسے کہ آپ نے آج کی گفتگو سنی میڈیا کے کردار کے حوالے سے، ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، خواتین و مرد کی الگ الگ کیا ذمہ داریاں ہیں، اور میڈیا کو کیسا ہونا چاہیے، اور ہمیں اپنی ذہنی غلامی کو کس طرح سے ختم کرنا ہے، یہ کتنا ضروری ہے، اس سب پر ہم نے بات کی، اور ہماری رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود رہے ڈاکٹر انیس احمد صاحب۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا ہمارا ساتھ دینے کے لیے۔ سامعین، کل ہم پھر سے حاضر ہوں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ، کچھ نئے سوالات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنی میزبان زارا خورشید کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔